غالباً یہ 70-71 کی بات ہے کہ میں منو بھائی سے مساوات کے دفتر میں ملا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس وقت منو بھائی مساوات میں کام کرتے تھے یا نہیں، لیکن جناب عباس ستر کے پاس میں نے منو بھائی کو دیکھا اور وہیں ان سے ملا، اور پھر تب سے ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس وقت سرخے اور سبزے کی تفریق بہت تھی۔ میرے بھائی خلیل ملک سبزے تھے اور منو بھائی سرخے، لیکن میں نے کبھی انہیں اس موضوع پر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کے آپس میں بے حد پیار کے تعلقات تھے، اس میں ایک دوسرے کے ادب و احترام کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ ہم جنگ میں اکٹھے ہو گئے اور ہماری طویل رفاقت رہی۔ منو بھائی جنگ کے دفتر میں اس دفتر کی بات کر رہا ہوں جو ڈیوس روڈ پہ ہے، مجھے سن بھی یاد نہیں، لیکن وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے آتے، دوستوں سے ملتے، اپنا کالم ایڈیٹوریل کے حوالے کرتے۔ انہیں کبھی ایک دفعہ یا ایک دن بھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ چائے پلائی جائے۔ منو بھائی اور جناب عبد القادر حسن ہمیشہ ہی میرے پاس رپورٹنگ میں بیٹھتے تھے اور میں ان کی خدمت خاطر کرتا تھا۔ میرے لیے عبد القادر حسن اور منو بھائی دونوں ہی بے حد قابل احترام تھے۔ میں اپنا کام کر رہا ہوتا تھا اور دوستوں کے ساتھ اپنی گپیں لگا رہے ہوتے تھے۔ منو بھائی کا تعلق جمیل چشتی سے بھی تھا اور جمیل چشتی کے ساتھ وہ ان موضوعات پر گفتگو کرتے جن پر گفتگو ہو سکتی تھی۔ منو بھائی کیمبر پور کو بہت یاد کرتے تھے۔ شاید ان کے والد محترم غالباً ریلوے میں تھے اور کیمبر پور میں رہے، اور ہمارا پرانا ڈسٹرکٹ کیمبر پور تھا جو موجودہ اٹک ہے، اور شاید یہی بات میرے بھائی خلیل ملک اور ان کے درمیان رابطے کی وجہ تھی، چونکہ ہمارا ڈسٹرکٹ بھی بالکل وہی تھا جو ان کا تھا۔ منو بھائی اندر اور باہر سے خوبصورت انسان تھے۔ ان کے منہ سے عام گفتگو میں بھی جو فقرہ نکلتا وہ بہت قیمتی ہوتا اور میں اس سے لطف اندوز ہوتا، لیکن کبھی اظہار نہیں کرتا تھا کہ مجھے ان کی فلاں بات بہت اچھی لگی۔ منو بھائی لکھتے بھی خوب تھے اور بولتے بھی خوب تھے۔ بہت سارے لوگ میں نے زندگی میں ایسے بھی دیکھے ہیں جو اگر لکھتے خوبصورت ہیں تو کم از کم بول نہیں سکتے یا اس طرح بولتے نہیں ہیں، لیکن منو بھائی خوبصورت لکھتے اور خوبصورت بولتے تھے۔ منو بھائی بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ دفتر میں بچے بھی آتے جاتے تھے، لہذا میں بچوں کے ساتھ ان کو پیار کرتے دیکھتا تھا اور سنتا تھا۔ بچوں کے لیے وہ بالکل الگ منو بھائی تھے۔